اس 2 پارٹ پر محیط سیریز میں 12 ایسی سیلف ڈسٹرکٹیو عادات کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی زندگی کو مزید کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں، اور اگر آپ ان 12 ہیبٹس میں سے کسی کے بھی مرتکب ہیں تو اسے چینج کرنا آپ کی زندگی کو یقیناً بہتر بنا سکتا ہے۔ پہلا ہے جناب پیپل پلیزنگ، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ان سے ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور انتہائی سیلف لیس ہو جانا۔ سیلف لیس ہونا اچھی بات ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے، بٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف یور اون نیڈس اور یور لائف، کیونکہ لوگ اس وقت تک آپ سے خوش رہیں گے جب تک ان کا مفاد آپ سے جڑا ہے اور آپ ان کے مطلب کی بات کر رہے ہیں۔ جو ہی آپ اس کے برعکس بات کریں گے، لوگ آپ سے فوری طور پہ ناراض ہو جائیں گے یا کنارہ کر لیں گے۔ بات اگر پرفیکشنزم کی کریں تو ہم لوگ اکثر و بیشتر ان ریئلسٹک سٹینڈرڈز بنا لیتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں خود سے کہ ہم ان سٹینڈرڈز کو میٹ کریں گے، اور نہ صرف میٹ کریں گے بلکہ انہیں ایکسیڈ کریں گے۔ تھنکنگ بگ از ایکسلنٹ، بٹ perfectionism leads to chronic stress and dissatisfaction۔ تو چیزوں کو آپ 100% کی جگہ اگر 95 97% تک بھی رہنے دیں اور اس 3% کے بدلے آپ اپنا ذہنی سکون خرید لیں تو یقین کیجئے کہ آپ کا ذہنی سکون 100 گنا زیادہ اہم ہے بنسبت کسی اور چیز کے۔ پھر آتا ہے جناب نیگیٹو سیلف ٹاک، اپنے آپ کو مستقل کرٹیسائز کرتے رہنا، مستقل اپنی تصحیح خود سے کرتے رہنا، یا خود کو بار بار یہ کہتے رہنا کہ میں نااہل ہوں، یہ تمام تر چیزیں نیگیٹو سیلف ٹاک میں آتی ہیں، اور یہ ایک نیگیٹو ایموشنز کے ورل پول کو جنم دیتی ہیں جس بھنور میں آپ دھنستے چلے جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے جناب اوائیڈنس، سیریس بیماری نہ ہو جائے یا معاملات بہت سیریس نہ ہو جائیں، ہم ڈاکٹرز کے پاس جانا بھی اوائڈ کرتے ہیں اور سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، یا پرابلم کو پھر آتا ہے جناب اوائیڈنس یہ بیسیکلی ہماری قومی فطرت ہے کہ جب تک معاملات بالکل آخری نہج پہ نہ پہنچ جائیں ہم انہیں ایڈریس نہیں کرتے، حالانکہ ایک بہت چھوٹا سا پرابلم اگر بر وقت ایڈریس کر دیا جائے، اسے تشخیص کر کے، اسے آئیڈینٹیفائی کر کے اس میٹر کو حل کر لیا جائے تو یقیناً ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جناب آئسولیشن کی۔ لوگ جج کیے جانے کے خوف میں یا لوگ کیا سوچیں گے اس خوف سے اپنے آپ کو تنہائی کا شکار کر لیتے ہیں، تنہائی میں خود کو گھیر لیتے ہیں، وہ سوشل انٹریکشنز، ایموشنل ریلیشن بلڈنگ کو اوائڈ کرتے ہیں، اپنے ارد گرد ایک قلعہ بنا لیتے ہیں اور وہ اس حصار میں خود کو باندھے رکھتے ہیں تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، جو انہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صرف تنہائی اور ڈپریشن کا شکار کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جناب سبسٹنس ابیوز۔ ہم میں سے اکثر لوگ ڈرگس پہ، اسموکنگ پر، الکوہول پر یا کسی بھی ایسی چیز پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں
جو ہمیں وقتی طور پہ یوفوریا دیتی ہو، ہمیں وقتی طور پر اپنے مسائل بھولنے میں مدد کرتی ہو، تاہم یہ سب چیزیں لانگ رن میں پرابلمس کے علاوہ کچھ بھی کریٹ نہیں کریں گی۔ پھر آتا ہے جناب نیگلیکٹنگ سیلف کیئر، یعنی کہ اپنی ذات کا خیال نہ رکھنے کی عادت۔ لوگ خود کو سیلف لیس اور بہت اچھا دکھانے کے لیے اپنی ذات پر کنسنٹریٹ نہیں کرتے، اپنی صحت پر، اپنی زندگی پر دھیان نہیں دیتے، اپنی پرسنل لائف اور پرسنل نیڈس کو اگنور کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن سکیں، لوگوں کی نظر میں خود کو یہ دکھا سکیں کہ ہاں جی آئی ایم سیلف لیسلی ورکنگ ٹورڈ سم تھنگ، جبکہ نیگلیکٹنگ سیلف کیئر از ون آف دا بگیسٹ کرائمز یو کین کمٹ وتھ یور سیلف۔ چاہے اس میں ایکسرسائز نہ کرنا ہو، چاہے اس میں سلیپ ڈپریویشن ہو، خواہ اس کے اندر رسکی بیہیویئرز ہوں، بہت ساری چیزیں مل کر نیگلیکٹ آف سیلف کیئر میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے آپ کو سب سے زیادہ پرائرٹی دیں، کیونکہ اگر آپ ہیں تبھی آپ لوگوں کی مدد کر سکیں گے، تبھی آپ وہ تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کر سکیں گے جو قدرت نے آپ کے کاندھوں پر رکھی ہیں۔ بقیہ پوائنٹس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اسی سیریز کی کنٹینیویشن میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا ہوگا، اسے اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ Until the next time، اللہ نگہبان۔